اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصاری ہوں یا عیسائی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کی اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ تفسیر: فرما برداروں کے لیے بشارت۔ چونکہ اوپر نافرمانوں کے عذاب کا ذکر تھا تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ڈر، نہ یہاں حاصل نہ ہونے والی اشیاء کا افسوس و حسرت اور جگہ۔ ترجمہ: یعنی اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور وہ فرشتے جو مسلمان کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں یہی کہتے ہیں، تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا ان کی عبادت، نماز اور روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزہ دار، ایماندار اور اس بات کے متعدد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہیں۔ حضرت سلیمان کو اس سے بڑا رنج ہوا، وہیں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا کامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر اب بھی وہ تورات اور سنت موسیٰ پر جمع رہے اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرے اور تابعداری نہ کرے تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر بھی یہی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابعدار اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے، لیکن جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت ہے جس میں بیان ہے۔ ترجمہ: یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے۔ کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تو تا وقت کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے۔ آپ سے پہلے جس نبی کا جو زمانہ تھا وہ اور جو لوگ اس زمانہ میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کے نبی کی تابعداری اور اس کی شریعت کے مطابقت شرط ہے۔ یہود کون ہے؟ لفظ یہود ہدیٰ سے ماخوذ ہے جس کے معنی مدعا اور دوستی کے ہیں۔
یا یہ ماخوذ ہے کہ تہود سے جس کے معنی توبہ کے ہیں، جیسے قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں، پس انہیں ان دونوں وجوہات کی بنا پر سے یہود کہا جاتا گیا ہے، توبہ کی وجہ اور آپس میں دوستی کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یہودا کی اولاد میں سے تھے، اس لیے انہیں یہود کہا گیا ہے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کے اتباع واجب ہوئی، تب ان کا نام نصارہ ہوا، کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی، انہیں انصار بھی کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ترجمہ: اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ قتادہ اور ابن جریج کا یہی قول ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے نشوان کی جمع نشاوا اور سکران کی جمع سکارا، اس کا مؤنث نصراتن آتا ہے۔ اب جب کہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بن کر بھیجے گئے، تو ان پر بھی اور دوسرے سب پر بھی آپ کی تصدیق و اتباع واجب قرار دی گئی، اور ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا، اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء پر ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے، اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق کا مذہب ہے۔ ان کے ہاتھ کا ذبح ہمارے لیے حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ یہ گروہ مجوسیوں کی مانند ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کی پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ 5 وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں، تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دیں، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں، تو اپنے ارادہ سے باز رہے۔ ابو الزناد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عراقی ہیں، بکوسا کے رہنے والے سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن کسی شریعت کی پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شرح کے عامل تھے۔ مشرکین اسی بنا پر حضور اور آپ کے صحابہ کو لا الہ الا اللہ صابی کہتے تھے، یعنی کہنے کی بنا پر۔ ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا، ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح کے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا۔ ان کا ذبح کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ قرطبہ فرماتے ہیں مجھے یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے، یعنی تاروں کی تاثیر اور نجوم کے موقد تھے۔ ابو سعد نے فرمایا ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ راضی فرماتے ہیں یہ 17 پرست لوگ تھے، کشرانین میں سے تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے،
کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ اسی معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، یہ تھی آج کی آیت نمبر 62۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور